السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ سودا نام تھا، قبیلہ عامر بن لوئی سے تھیں، جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ سلسلہ نسب سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ ماں کا نام شمسوس تھا۔ یہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے والد کے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے ہوا۔ ابتدائی اسلام میں مشرف با اسلام ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے۔ اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا اور ان کے شوہر مکہ میں ہی مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دن بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت افسردہ رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپرد تھی۔ خولہ نے عرض کی، تو پھر آپ کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ کے نکاح ثانی کے لیے بات کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئیں اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے پر اظہار رضامندی ظاہر کیا۔ ان کے والد زمعہ نے حضور کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 درہم مہر پر خود پڑھایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ، جو کہ حضرت سودا کے بھائی تھے، جو اس وقت کافر تھے، جب اس نکاح کا پتہ چلا تو سر پر خاک ڈالی کہ یہ کیا غضب ہو گیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی اسی حماقت و نادانی پر ہمیشہ افسوس کرتے رہے۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حضرت سودا ہی کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت سودا کا نکاح رمضان 10 نبوی میں ہوا۔ زرقانی کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا نے خواب میں دیکھا کہ تکیہ کے سہارے لیٹی ہوں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران سے بیان کیا تو وہ بولے، اس خواب کی تعبیر معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ لے آئیں۔
آیت حجاب کے نزول سے پہلے عرب کے قدیم طرز پر ازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے صحرا جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر کو یہ ناگوار تھا کہ حضرت عمر فاروق کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ایک دفعہ حضرت سودا قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھیں کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودا کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا اور کہا، سودا، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا کو حضرت عمر کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردہ کی پابند ہو گئیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بلند و بالا کوئی نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ حضرت سودا کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ حسن ظرافت بھی تھی۔ سعد کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ادا سے چلتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک ناک سہلاتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل اور سخی تھی۔ جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اسے نہایت دریا دلی سے تقسیم کر دیتی۔ حافظ بن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا دستکار تھی اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی، جو آمدنی حاصل ہوتی راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیہ بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لانے والے نے جواب دیا، درہم ہے۔ تھیلی میں کھجوروں کی طرح، یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا سوائے حضرت سودا کے، اور نہ علاوہ سودا کے کسی عورت کی نسبت میری تمنا ہوئی کہ میری روح اس کے قالب میں ہوتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں۔ چونکہ دراز قد اور فربہ اندام تھیں، اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی کہ ان کو بھیڑ باڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری شریف میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن نے ان سے روایت کی۔ حضرت سکران سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے عہد فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔